من حرما، کون ہے کہ اس نے حرام ٹھہرایا، کس نے حرام ٹھہرایا، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، اللہ نے جو خوبصورتی اتاری ہے، خوبصورتی بنائی ہے، کس نے حرام کیا؟ التی، وہ جو، اخراجا، اس نے نکالی ہے، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، یعنی یہ جتنی بھی زینت ہے، رونق ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ بنائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تعجب کے ساتھ یہ پوچھا ہے، اور یعنی کہ اس میں ایک قسم کا اظہار غضب بھی ہے کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام ٹھہرایا۔ والطیبات، اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں، من الرزق، رزق میں سے، یعنی جو بھی رزق میں سے پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کس نے حرام ٹھہرائی ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، قل، آپ فرما دیجئے، ہیا، یہ جو زینت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، فی الحیات الدنیا، اس ادنا زندگی میں، اس قریب کی زندگی میں، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ نے زینت بنائی، دوسرے یہ کہ لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے بنائی، تیسرے یہ کہ یہ ایمان والوں کے لیے خاص ہے، اور چوتھے یہ کہ اس دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے۔ ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یعنی یہ جو زینت ہے یہ اس ادنا زندگی میں ہے، خالصتاً، یہ خالص ہوگی، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن تو خالص ایمان والوں کے لیے ہی زینت اور جنت ہوگی، یعنی اس میں کافر شامل نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں اللہ نے بنائی تو ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن کفار کو روکا نہیں ہے۔ اگر کفار اس زینت کو اختیار کرتے ہیں تو کفار کو اس کے اختیار کرنے سے روکا نہیں ہے۔ کہیں کوئی نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ دنیا کی جو زینت ہے یہ تو کافروں کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے صرف آخرت میں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں واضح کر دیا کہ یہ ہے، بنائی اللہ نے، بنائی اپنے بندوں کے لیے، بنائی ایمان والوں کے لیے اس دنیا میں رکھی ہے، اور ہاں قیامت کے دن خالص ایمان والوں کے لیے۔ کذالک، اسی طرح، نفصل، ہم تفصیل کرتے ہیں، جدا جدا کر کے، خوب واضح واضح کر کے، نکھیڑ کر کے ہم بیان کرتے ہیں، الآیات، نشانیاں، دلائل، احکامات، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو کہ علم رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں نافع علم عطا کرے اور پھر اس پر عمل بھی نصیب فرمائے۔ قل، کہہ دیجئے، انما، بس بات یہ ہے، حرم، حرام ٹھہرایا ہے، ربی، میرے رب نے، الفواحش، بے حیائیوں کو، ما ظہر، جو کہ ظاہر ہیں، منہا، ان میں سے، وما بطن، اور وہ جو کہ چھپی ہوئی ہیں، یعنی ظاہری طور پر بھی اور باطنی چھپی ہوئی بھی، اپنی نیت کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی اللہ نے ہر بے حیائی کو حرام کیا ہے، والاسم، اور گناہ کو بھی، حق تلفی کو بھی، والبغی، اور بغاوت کو بھی حرام کیا ہے، بغیر الحق، وہ جو کہ ناحق بغاوت ہے، وَأَن تُشْرِكُوا، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ، یعنی اللہ نے حرام کیا ہے اس بات کو کہ تم شریک ٹھہراؤ، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل، جو کہ نہیں اس نے اتارا، بھی، اس کے بارے میں، سلطاناً، کسی بھی دلیل کو، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو کہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر ایک امت کے لیے، اجل، ایک وقت ہے، اس کے لیے ایک مدت ہے، فَإِذَا، پس جب، جاء، آ جاتا ہے، اجلہم، ان کا اجل، ان کا مقررہ وقت، ان کی مدت پوری ہوتی ہے،
لا یستاخرون نہیں وہ پیچھے ہٹ پاتے، ساعتن ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ ہی وہ آگے بڑھ پاتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم، چاہے اگر یہ کہ آئے تمہارے پاس، اما اگر، یاتینکم آئیں تمہارے پاس، رسل رسول، منکم تم ہی میں سے، یقصون یعنی انسانوں ہی میں سے، یقصون علیکم وہ بیان کریں تم پر، آیاتی میری آیتیں، میرے احکامات تم پر بیان کریں، میرے دلائل تم پر بیان کریں، یعنی وحی کو بیان کریں، فمن اتقی پس وہ جس نے بھی تقوی اختیار کیا، یعنی جو متقی ہوا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرا بچا، وَأَصْلَحَ اور اس نے اصلاح کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ تو نہیں کچھ بھی خوف ان کے اوپر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی اس دنیا میں ان پر کوئی خوف نہیں ہے آئندہ آنے والی زندگی کا، اور نہ ہی آئندہ زندگی میں ان پر کوئی غم ہوگا گزشتہ زندگی کا۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر اختیار کیا ہے، عنہا ان سے، یعنی ہماری آیات کا تکبر بھرا انکار کر دیا ہے، یا ان سے اپنے آپ کو مستغنی قرار دیا، ہمیں نہیں ضرورت ان آیات کی، واستکبروا عنہا انہوں نے تکبر برتا ہے ان سے، اولئک وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جو آگ والے دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اعاذنا اللہ منہا۔ فمن اظلم تو کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جس نے افترا علی اللہ گھڑ لیا ہے اللہ پر، کاذباً جھوٹ کو، او کذب یا کہ اس نے جھٹلایا ہے، بے آیاتی ہی اس کی آیات کو، اس کے احکامات کو، اولئک وہی لوگ ہیں، ینالہم پہنچے گا انہیں، نصیبہم حصہ ان کا، نالا ینالو پہنچنا ہے، ینالہم پہنچے گا انہیں، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتاب لکھے ہوئے میں سے، یعنی جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے اس میں سے انہیں ان کا عذاب، ان کا حصہ پہنچے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب آئے ان کے پاس، رسولنا ہمارے فرستادے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہمارے، یتوفونہم کہ وہ وفات دیں انہیں، ان کی جانیں وصول کریں، ان کی جانیں جسموں سے نکالیں، یتوفونہم انہیں وفات دینے کے لیے، قالو انہوں نے کہا، فرشتوں نے پوچھا، این ما کنتم کہاں ہیں جو تھے تم، تدعون پکارا کرتے، من دون اللہ اللہ کے سوا، قالو تو انہوں نے کہا، ضلوا عنا کہ گم ہو گئے ہیں ہم سے، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر، یعنی اپنے ہی خلاف انہوں نے گواہی دی، انہم کانوا کافرین یہ کہ وہ تھے انکار کرنے والے۔ قالا کہا اللہ رب العزت نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی امم ان امتوں میں، قد خلت جو گزر چکی ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، فی النار آگ میں، یعنی تم سے پہلے جو جن اور انسان جہنم میں داخل ہو چکے ہیں تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، کلما جب جب دخلت داخل ہوگی، امتن کوئی بھی امت، کوئی بھی جماعت، یعنی جہنم میں داخل ہوگی، لعنت تو وہ لعنت کرے گی، اختہا اپنی بہن پر، یعنی جو موجود ہوگی اس پر لعنت کرے گی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، ادارکوا فیہا وہ جا ملیں گے اس میں، درکا یدرکو پیچھے سے کسی چیز کا جا لینا ہے، تو اتدارکو ہے، تا دال میں ضم ہوئی ہے، تو یہاں تک کہ جب وہ اس میں جا ملیں گے پیچھے سے، ایک کے بعد دوسرا تیسرا اس طرح، فیہا اس میں، جمیعاً سب کے سب، قالت تو کہے گی اخراہم
بعد والی ان کی، لِأُولَاهُمْ اپنی پہلے والی سے، ربنا اے رب ہمارے، ہؤلائی یہ وہ ہیں، اضلوا انہوں نے گمراہ کیا، نا ہمیں، یعنی جو پہلے سے لوگ ہوں گے گزشتہ لوگ، ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ فآتِہم پس تو دے انہیں، عذاباً عذاب، ضعفاً دگنا، من النار آگ کا، یعنی وہ اللہ سے کہیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دے۔ قالا تو وہ کہے گا اللہ رب العزت، لِكُلٍّ ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ہر ایک کے لیے دگنا ہے، وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ لیکن تم جانتے نہیں ہو، علم نہیں رکھتے۔ اللہ وقالت اولاہم اور کہے گی جو ان کی پہلی ہے، لِأُخْرَاهُمْ ان کی بعد والی یعنی اپنے بعد والی سے کہے گی پہلی جماعت، فما کانا تو نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، یعنی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب کو، بما کنتم اس لیے کہ تھے تم، تکسبون کماتے، کسب کرتے، انسان جو بھی دنیا میں کرتا ہے وہ کسب ہے، کمائی ہے۔ کمائی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جس کام کا کوئی معاوضہ ہو، جس کام کا کوئی معاوضہ ہو تو اسے کمائی کہتے ہیں۔ تو انسان جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتا ہے، اس کے خیالات بھی، اس کی نیتیں بھی، اس کے ارادے بھی اور اس کے اعمال بھی، سب وہ اس کا کسب ہے۔ تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، جو تم کماتے تھے پس تم اب عذاب کو چکھو اس کی بنا پر۔